بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ اللہ تعالیٰ کے قول۔ ترجمہ: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کا دھونا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے اور اس میں دو مرتبہ اور تین مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے اور 3 پر زیادہ نہیں کیا، اور اہل علم نے وضو میں پانی حد سے زیادہ صرف کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بڑھ جانے کو مکروہ سمجھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 135۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے بیان کیا، انہیں عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے حمام بن منبع کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، خالد، سعد بن ابی حلال، نعیم، مجمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد کی چھت پر چڑھا تو انہوں نے وہاں وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کے سبب سے غیر مخجلوں کہہ کر پکارے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک میں زیادتی حاصل کرے تو وضو کی تکمیل کر کے ایسا کرے۔